السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم پر آج تک جو کام ہو چکے ہیں کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ علوم نبوت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایک کتاب پر سلف سے لے کر آج تک علماء نے، شیوخ نے، محدثین نے جو کام کیے ہیں سارے کام طالب علم کے ذہن میں ہوں، بڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ذہن وسیع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ ایسے سمجھیں ایک کتاب پر اگر 100 کام بھی ہوا ہے تو طلبہ علوم حدیث کے مطالعہ میں وہ 100 کا 100 ہونا چاہیے۔ کم از کم وہ 100 کام کس نے کیا ہے، کس نوعیت کا کام ہے، وہ ساری تفصیلات طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ذہن وسیع ہو جاتا ہے، ذہن کھل جاتا ہے۔ گویا کہ جو 100 اہل علم نے کام کیا ہے، تھوڑی سی محنت سے آپ 100 علماء کے کام، ان کے منہج، نوعیت، طریقہ کار وغیرہ سے واقف ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن میں 100 کام تو آ جائے گا نا۔ جب ایک کتاب پر 100 کام ذہن میں آ جائے، 100 کام کا مطالعہ ہو جائے، منہج کے پتہ چل جائے، دراسہ ہو جائے، تو پھر آپ انشاءاللہ 100 کے آگے سوچیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مستدرک حاکم پر ماشاءاللہ بڑے زیادہ کام ہوئے ہیں، اور یہ سارے کام عرب شیوخ کے ہیں، عرب علماء کے ہیں۔ ان میں سے میری نظر میں کوئی خاص کام مستدرک حاکم پر برصغیر میں نہیں ہوا، ہوئے ہوں گے لیکن مجھے ان کا علم نہیں، واللہ عالم۔ ہاں، ترجمے ماشاءاللہ ترجمے ہوئے ہیں، مستدرک حاکم کا ترجمہ اہل الحدیث کی طرف سے بھی شائع ہو چکا ہے تقریباً، اور دوسرے احناف وغیرہ کی طرف سے بھی۔ بہرحال تو ابھی ہم اختصار کے ساتھ یہ مباحث شروع کرتا ہوں۔ ان میں سے بعض مستقل کتابیں ہیں اور بعض رسائل ہیں، ایم فل کا رسالہ، پی ایچ ڈی کا رسالہ، اس طرح۔ عطیہ بن نوری الفقی صاحب کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للامام الحاکم دراست و تحقیقا۔ انہوں نے مستدرک حاکم پر دراست اور تحقیق کی ہے ایک خاص حصے کی۔ یہ شیخ محترم کا جامع ازہر یعنی جامع ازہر اور جامع ام القری میں مستدرک حاکم پر اس نوعیت کے اور بھی کئی ایک مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں مخصوص احادیث کے مخصوص ابواب پر۔ اسی طرح ایک شیخ ہیں احمد ابو المعاطی خشوعی، انہوں نے تحقیق و دراسہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للامام ابی عبداللہ الحاکم من کتاب معرفت الصحابہ من اول باب ذکر مناقب عبداللہ بن مسعود، اس پر انہوں نے دراسہ اور تحقیق کیا ہے۔ اسی طرح شیخ نائف بن صلاح المنصوری صاحب نے الروض الباسم بتراجم شیوخ الحاکم کے نام سے 2 جلدوں پر یہ کام کیا ہے، جس میں امام حاکم کے اساتذہ پر بحث کی ہے جرح و تعدیل کی کتابوں سے، اور ان احکام کا خلاصہ لکھا ہے فضیلت الشیخ المحدث ابو الحسن المعربی السلیمانی حافظہ اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محمد محمود عطیہ کی کتاب ہے الانتباہ لما قال الحاکم ولم یخرجہ
وَهُوَ فِي أَحَدِهِمَا اور رَوَيَّا، نام کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. یعنی جن حدیثوں پر امام حاکم نے حکم لگایا ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے ان کی تخریج نہیں کی، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی، حالانکہ وہ ان دونوں میں سے ایک میں حدیث ہے یا دونوں میں ہے. بہت اچھا مقالہ ہے. اسی طرح دکتور عزیز رشید الدائنی صاحب کی ایک کتاب ہے تصحیح احادیث المستدرک بین الحاکم النیسابوری والحافظ الذہبی، اس عنوان سے. اسی طرح دکتور عادل حسن علی صاحب کی ایک کتاب ہے الامام الحاکم النیسابوری و کتابہ المستدرک مع العنایہ بکتاب تفسیر. انہوں نے کتاب تفسیر پر دراسہ کیا اور امام حاکم کے منہج پر مفصل بحث کی. اسی طرح دکتور خالد بن منصور الدریس حافظہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی الایضاح الجلی فی نقد مقولہ صححہ الحاکم ووافق الذہبی. یہ ایک اصطلاح ہمارے ہاں عام بن چکی ہے کہ جس حدیث پر امام حاکم نے تلخیص مستدرک حاکم میں کوئی حکم نہیں لگایا ہوتا، خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی موافقت قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ موافقت نہیں ہے. ہاں امام حاکم کسی کو صحیح کہیں اور امام ذہبی بھی صحیح کہیں تو وہ موافقت ہوتی ہے، فقط خاموشی موافقت نہیں ہے. اس پر شیخ خالد بن منصور الدری صاحب نے مستقل ایک رسالہ لکھا، کتاب لکھی. اسی طرح ہمارے محترم فضیلت الشیخ خبیب احمد عصری حافظہ اللہ نے ایک مستقل مضمون اسی موضوع پر لکھا کہ صححہ الحاکم ووافق الذہبی، اس پر دراسہ کیا. یہ شیخ صاحب کے جو مقالہ عصریہ کتاب ہے اس میں یہ مضمون مطبوع ہے اور یہ پڑھنے کے قابل ہے. گوگل پر سرچ کرے وہاں بھی یہ مل جائے گا. صححہ الحاکم ووافق الذہبی ایک اصطلاح ہمارے ہاں معروف ہے، تو یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے. اس پر دراسہ آپ ضرور پڑھیں. اللہ اکبر. ایک دکتور ہیں دکتور عبدالسلام علوش، انہوں نے 2-3 کام کیے مستدرک حاکم پر ماشاءاللہ. سب سے پہلا کام انہوں نے مستدرک حاکم کی احادیث کی تخریج کی. اس کا نام رکھا الدرک بتخریج المستدرک. اسی طرح اسی کے ساتھ ہی ان کا ایک اور رسالہ ہے الاستدراک علی المستدرک. ایک تیسرا انہوں نے کام کیا المدخل الی المستدرک. اسی طرح انہوں نے ایک اور کام کیا المعلم بما استدرکہ الحاکم وہو فی البخاری و مسلم. ماشاءاللہ ان احادیث کو الگ کر دیا شیخ علوش عبدالسلام علوش حافظہ اللہ نے، جن کو امام حاکم نے امام حاکم نے مستدرک میں نکالا ہے، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں موجود ہیں. المعلم بما استدرکہ الحاکم وہو فی البخاری و مسلم. اسی شیخ محترم نے ایک اور کام کیا زوائد المستدرک علی الکتب الستہ. ماشاءاللہ مستدرک حاکم کی وہ احادیث جو کتب ستہ پر زوائد ہیں، یہ بھی شیخ نے مستقل کام کیا. اسی طرح ایک شیخ ہیں رمضان احمد علی، ان کی کتاب ہے تنبیہ الواہم علی مستدرک الحاکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاضل مؤلف رمضان احمد علی صاحب نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے مدد لے کر مستدرک حاکم پر یہ جو کتاب لکھی ہے تنبیہ الواہم علی مستدرک الحاکم، اس میں انہوں نے جو تعلیقات اور تعاقب لکھے ہیں ان کی تعداد 1571 ہے. 1571
تعلیقات اور تنبیہات اور تعاقب کیے ہیں شیخ رمضان احمد علی نے مستدرک حاکم پر۔ اسی طرح عبداللہ مراد علی البلوچی الپاکستانی، پاکستانی شیخ، ان کا یہ رسالہ ہے، واللہ عالم اب یہ کہاں ہے۔ ان کی کتاب ہے تعلیقات علی ما صححہ الحاکم فی المستدرک ووافق الذہبی، اس پر انہوں نے یہ رسالہ لکھا۔ اسی طرح شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے رجال الحاکم فی المستدرک۔ اسی طرح ایک رسالہ ہے صلاح الدین السنکاوی، ان کی کتاب ہے، رسالہ ہے الامام الحاکم فما استدرکہ علی الصحیحین۔ اسی طرح دکتور محمود میرا رحمہ اللہ کی کتاب ہے الحاکم النیسابوری و کتابہ المستدرک۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے توضیح المدرک فی تصحیح المستدرک، ماشاء اللہ، توضیح المدرک فی تصحیح المستدرک، اللہ اکبر۔ اسی طرح حافظ الدنیا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی مستدرک پر کام کرنا شروع کیا تھا، یعنی مستدرک حاکم پر تعلیقات لکھنی شروع کی تھیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد امام حافظ سخاوی نے حافظ ابن حجر کے حالات میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر میں یہ بات موجود ہے، جلد 2 صفحہ 661۔ اسی طرح برہان الدین ابراہیم بن محمد الحلبی المعروف سبت ابن العجمی رحمہ اللہ، دمشق کے معروف محدث سبت ابن العجمی کے حالات ہم نے اپنی کتاب سرزمین دمشق میں آثار صحابہ و محدثین میں لکھے ہیں۔ سبت ابن العجمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلخیص المستدرک، انہوں نے مستدرک کی تلخیص کی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام الحافظ زین الدین العراقی رحمہ اللہ نے مستدرک پر 7 مجالس لگائیں اور ان میں مستدرک پر کچھ تعلیقات لکھوائیں، ماشاء اللہ۔ اس پر ہمارا ایک مستقل لیکچر بھی ہم نے سابقہ ہفتے دیا تھا، المستخرج علی المستدرک کے نام سے، المستخرج علی المستدرک کے نام سے ان کا کتاب ہے۔ اسی طرح امام سراج الدین ابن الملکن رحمہ اللہ نے بھی مستدرک حاکم پر کام کیا ہے۔ اس میں امام ابن الملکن رحمہ اللہ نے امام ذہبی کے استدراکات کا اختصار کیا اور ان کو جمع کیا مستدرک حاکم پر، ماشاء اللہ۔ اس کا نام رکھا ابن الملکن نے الاعتراضات علی المستدرک، اس نام سے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مستدرک حاکم کی تلخیص کی اور بعض احادیث پر حکم بھی لگایا، لیکن یہ مکمل کام نہیں ہوا، بعض پر لگایا ہے بعض پر نہیں لگایا، اللہ اکبر۔ یہ معروف کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی تلخیص مستدرک حاکم کے نام سے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک اور رسالہ ملتا ہے موضوعات المستدرک، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ کو مستدرک میں تقریباً 100 احادیث ملیں جو موضوع تھیں، سخت ضعیف تھیں، تو اس پر انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا موضوعات المستدرک کے نام سے۔
اللہ اکبر۔ یہ اس طرح شیخ عادل مرشد حافظہ اللہ اردن والے ان کی تحقیق اور ان کی ٹیم کی تحقیق سے، ان کے اشراف سے مستدرک الصحیحین یہ مطبوع ہے، بہت عمدہ کام ہے۔ اس طرح شیخ خوینی صاحب حافظ رحمہ اللہ کی مستدرک ابی اسحاق الحوینی علی مستدرک الحاکم ہے، یعنی یہ چند کام ہیں، ان کے علاوہ پتہ نہیں کتنوں نے کام کیے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح ہمیں ایک کتاب پر جتنے کام ہوئے ہیں ان سب پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک عربی شیخ نے علی شرط شیخین پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے جن حدیثوں کو شیخ البانی صاحب نے علی شرط شیخین کہا یا شرط بخاری مسلم کہا، اس نوجوان نے وہ الگ ایک جز تیار کیا ہے، یہ بھی میرے علم مطالعہ میں آیا ہے۔ اس طرح ایک شیخ ہیں گجرانوالہ سے، انہوں نے بھی مستدرک حاکم پر کام کیا ہے۔ فضیلت شیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ایوب عظام حافظہ اللہ، شیخ محترم گجرانوالہ میں تدریس کر رہے ہیں ایک کالج میں، اور شیخ صاحب حافظہ اللہ نے مستدرک حاکم پر ایک شاید اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا یا ایم فل کا۔ تو اس طرح پتہ نہیں کہاں کہاں کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چھوٹا موٹا کوئی کام لے لے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کتاب پر درجنوں کام ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، تو ہمیں سارے مطالعہ میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح بعض شیوخ نے مجھے بتایا کہ شیخ محمود میرا حافظہ اللہ نے ساری زندگی مستدرک حاکم کی خدمت پر لگا دی ہے، وہ ابھی تک چھپا نہیں ہے کام، اللہ کرے وہ چھپ جائے، ہم اسے استفادہ کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔